بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم، میں ہوں محمد احسن۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل احسن آئی ٹی اسکل۔ آج میں آپ کو ایم ایس ورڈ کے اندر ویو کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویو ٹیب جو ہوتی ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ، یہ تین ٹیب اچھی طرح آپ نے آنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ تین ٹیب اچھی طرح آتی ہیں تو آپ کو 70% آپ کا مائکروسافٹ آفس کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آفس کے بعد آفس کے بٹن کے اندر یہ آپشن ہے کا کیا کام ہوتا ہے، آپ کو یہ ہونا چاہیے۔ تین ٹیب بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے بغیر کسی پرابلم کے بالکل ٹھیک آنی چاہیے، یعنی کہ آپ کو کوئی بھی ڈاکومنٹ ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو نیکسٹ ٹیب ہے، جس طرح ویو ہے، ریویو ہوگی یا ریفرنس ہوگی، یہ سیٹنگ والی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی ٹیب ہے۔ اس میں کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا، اس میں ہم مثلا کوئی عام چیزیں بناتے ہیں، یعنی کہ سیٹنگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، ویو ٹیب میں 4-5 مین کام ہے۔ پہلا کام ہے اس کا مائکرو کس طرح بناتے ہیں، دوسرا اس کے اندر نیو پیجوں کی تعداد چیک کرنی ہو، آپ یعنی نیو پیج لے رہے ہیں تو ان کے بارے میں تعداد معلوم کرنی ہو تو سوئچ ونڈو اور ارینج آرگومنٹ کس طرح لیتے ہیں، تو کچھ زوم کی سیٹنگ کے متعلق آ گیا، کچھ ٹول کے بارے میں ہائٹ ہو گئے، ہم اس کو کس طرح شو کرواتے ہیں، اور ڈاکومنٹ کا ویو، یعنی کہ 4 مین کام ہے اس کا۔ ڈاکومنٹ کا ویو کیسے چینج کرتے ہیں، اس کے ورلڈ کے اندر شو ہائٹ، یعنی کہ کوئی ویو یا آپشن ہائٹ ہو گیا تو اس کو کس طرح ہائٹ کرواتے ہیں، تو کس طرح بناتے ہیں۔ تو مائکرو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی بیس پہ کوئی کام کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کس طرح سیلری سلپ بناتے ہیں یا کوئی بھی ڈیٹیل بناتے ہیں یا کوئی بھی رپورٹ بناتے ہیں جو آپ کو روز کی سیلری بنانا پڑتی ہے، یعنی کہ مائکرو کے اندر اپلائی کارڈ بنا کے دے تاکہ مجھے ڈیلی بیس پہ اپلائی نہ کرنا پڑے اور وہ ریکارڈ آپ کے سامنے شو ہو جائے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں مائکرو کس طرح تیار کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مائکرو پہ کلک کرنا ہے، کوڈ مائکرو پہ کرانا ہے، یہاں سے آپ نے مائکرو کا نام رکھ دینا ہے۔ میں نے اپنے مائکرو کا نام رکھ دیا PS، یعنی کہ پرسنل رپورٹ، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی نام رکھ دیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں اسپیس نہیں دینی، میں نے پرسنل 1 رکھ دی، اسپیس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے اوکے کر دیا، تو جب اوکے کریں گے آپ نیچے مائکرو ریڈی ہو گیا ہے، یہاں پہ مائکرو کوڈ بنانے لگا ہوں۔ اسٹوڈنٹ نیم، فادر نیم، کورس، رول نمبر، انسٹیٹیوٹ، مثلا میں ڈیٹا لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر لکھنا مارکس ڈیٹیل۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں آل بارڈر کر دینا، 4x4 کا یہاں پہ میں کیبل لے لیتا ہوں۔ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ میں سبجیکٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ لے دینا، آپ نے ٹائپ کر کے آگے آ جانا ہے، یہاں پہ لکھ دینا obtain مارکس۔ اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پہ انگلش، بایو اور میتھ۔
اس کے بعد آپ نے ٹیب کر کے آگے آ جانا ہے اور ٹیب پریس کریں، پھر ٹیب کر کے آگے جانا ہے، پھر ٹیب پریس کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے اسی منٹ کی سے باہر آ جائیں گے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ٹوٹل مارکس، اب آپ نے لکھنا ہے obtain مارکس۔ آپ کو میں بتا دوں کہ مطلب ایک سیٹنگ تیار کر رہا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، فرضی طور پہ میں نے یہ سیٹنگ کر لی، اب بنانے کا کام میکرو کر دیا، ویو کے اندر آ کے میکرو اسٹاپ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ایک بندے کا ریکارڈ بنایا ہے، جیسے اجمل، فادر نیم اللہ اسایا، اللہ یاسر، کلاس کی 12، رول نمبر اس کا 101، انسٹیٹیوٹ یعنی کہ گورنمنٹ ہائی اسکول چنی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ڈیٹا لکھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے 100 نمبر ہے، اس کے بھی 100 نمبر ہے، اس کے بھی 100 نمبر ہے، obtain نمبر ہے، صفر سے طور پر لکھتے ہیں اپنی طور پہ، مسئلہ یہ ڈیٹا آپ نے لکھ دیا۔ اب آپ نے ایک نیا بندہ ایڈ کرنا ہے، نیا پیج لے لیا، اب ہم نے پھر دوبارہ بنانا پڑے گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، ویو کے اندر آنا ہے اور میکرو کے اندر ویو میکرو کے اندر آنا ہے، اور جو آپ نے پرسنل فارم موڈ پہ رن کر دینا ہے۔ اب رن کیا تو آپ کے سامنے بنا بنایا اسکیچ آ گئے، آپ نے پھر دوبارہ ادھر انٹر کرنا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ویو کے اندر آ کے میکرو ویو کے اندر آنا ہے، یہ سب رن کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے بنا بنایا اسکیچ آگے، آپ نے صرف ڈیٹا ہی انٹر کرنا ہے۔ میکرو کیا ہے، کوئی بھی رپورٹ یا اکثر کے اندر اس کا بڑا کام ہے، یعنی کہ اس کو ورلڈ کے اندر اتنا استعمال نہیں کرتے، لیکن میں نے آپ کو اس کا بتا دیا کہ استعمال کرنا ہے، اکثر کے اندر یہ بڑا استعمال ہوتا ہے اور بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ اب پہ اس میں نے وقت نہیں پیج لی ہوں، آپ کو نہیں پتا، تو اس سے بڑا پتہ چل رہا ہے 3 پیج لیے ہوئے ہیں، اسپیچ ونڈو کے اندر پتہ چل رہا ہے، میں نے کنٹرول این کیا اور اس کے بعد ہمارا 4 پیج ہو گئے، یعنی اس ورڈ کے اندر ٹیبل کی تعداد کرنی چیک کرنی ہو تو یہاں سے سوئچ ونڈو کے اندر آ کے آپ نے اس میں 4 نئے پیج رہ چکے ہیں، میں نے پیج نمبر 2 پہ جانا ہے، پیج نمبر 1 پہ جانا ہے، پیج نمبر 3 پہ جانا ہے، یعنی کہ نئے ڈاکیومنٹس، یعنی کہ نئے ڈاکیومنٹس، یعنی کہ 4 دفعہ ہم نے ورڈ کو اوپن کیا ہوا ہے، ارینج آرٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اس سے 1 2 3 4، یعنی کہ 4 پروگراموں کو اوپن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے طریقہ کار، آپ کو بتانا چاہیے اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زوم، اب ورلڈ کے اندر زیادہ سے زیادہ زوم ہے وہ 500 تک کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 500 تک، یہ سب سے لاسٹ اینڈ ہے، اور کم سے کم زوم ہے وہ 10 تک لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 500 تک، اور ورلڈ پر جو زوم ہوتا ہے وہ 100 ہوتا ہے، یعنی کہ 100 تک ورلڈ پارٹ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اس وقت میں پیج اور لے لیتا ہوں، یہاں میں نے انسرٹ کے اندر آیا اور بلینک پیج لیا، یعنی کہ پیج کے نیچے اور پیج آ گئے، یعنی کنٹرول کروں یہاں پر لاسٹ پہ کلک کروں پھر بس پیج لکھتا ہوں۔ اب دیکھیں ریویو کے اندر آئے، اس لیے ہم 1 منٹ دیکھ رہے ہیں، اب 2 پیج دیکھ، اب 2 پیج اچھا اکٹھا ویڈ چیک کر رہے ہیں، یعنی پہلا پیج دوسرا پیج نظر آ رہا ہے، پیج ویڈ کریں گے تو فل پیج میں آ جائے گی، 2 پہ کریں گے تو 1 منٹ، یعنی کہ ٹون کے اندر ہوتا ہے جتنا ڈیٹا زوم کے کرنا۔ اس کے بعد آگے جاتا ہے نیکسٹ، میں اس اسپیس کو ختم کیا، یہاں پہ میں نے لکھ دیا کمپیوٹر،
اب میں نے یہ ڈیٹا لکھا ہے. اب آپ کے سامنے اس وقت رولر کا آپشن شو نہیں ہو رہی، تو آپ نے ویو کے اندر آنا ہے اور شو بھی کروا سکتے ہیں اور ہائڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب گریڈ لائن، اگر آپ نے اس کے نام گریڈ لائن زیادہ تر گراف پیپر بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر یہ فرضی طور پہ لگ جائے، اس کو ختم کرنا ہو، تو یہاں سے آپ گریڈ لائن اور شو ہائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھم نیل ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے میں آپ نے پیج لیے ہوتے ہیں تو آپ کو سائڈ پر شو ہوتے جائیں گے. یعنی کہ میں پلان پیج لیتا جاؤں گا تو یہ سائڈ پر شو ہوتے جائیں گے. اس وقت ہم اس پیج لے سکتے ہیں کتنے ویو ہیں. آپ ڈائریکٹلی پیج پہ دوسرے پیج پہ پہنچ سکتے ہیں. اس کو آپ نے کلوز کیا. اب آ جاتے ہیں ہم ڈاکومنٹ میپ کے اندر، یعنی جس طرح ایک نقشہ ہوتا ہے اس میں پورے ملک کا، یعنی کہ مین جو سٹی ہوتے ہیں شو ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اس پورے پیج کا میپ چیک کرنا ہے، نقشہ چیک کرنا ہے، تو آپ ڈاکومنٹ میپ پہ کلک کریں گے تو اس کا مین نقشہ یہ آ جائے گا. اس میں کمپیوٹر، ریم، یو ایس بی بتایا ہے. اب میں یو ایس بی پہ کلک کروں گا تو یو ایس بی پہ آ جاؤں گا، ریم پہ کلک کروں گا تو ریم پہ آ جاؤں گا، اور کمپیوٹر میں کروں گا تو کمپیوٹر میں پہنچ جاؤں گا. یعنی کہ ڈاکومنٹ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ آپ نے پورے پیج کا نقشہ یا پوائنٹ یا جو مین ہیڈنگ ہوتی ہے اس کو ہم شو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے ویو. اس طرح ہمارا جو ویو ہے پرنٹ لیو. اگر آپ نے اس کو فل اسکرین کرنا ہو تو یہ فل اسکرین بھی ہو جائے گا. یہاں پر ڈبل کلک کریں گے اس کو میں نے کلوز کیا تو دیکھو کلوز ہو چکا ہے. اب اس میں میں نے آپ کو ڈرافٹ یعنی کہ آؤٹ لائن، یعنی کہ کس طرح آپ نے اخبار ٹائپ بھی بنا سکتے ہیں. جو انگلش ہے وہ انگلش بار ہوتی ہے وہ بھی اس میں آپ تیار کر سکتے ہیں. یہاں سے میں کلوز کر دیتا ہوں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے ویو کا. اب جو ویو ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو مین آپشن ہے وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں. میرے خیال سے ویو کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم وغیرہ نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. یہ